بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 مئی 2020 بروز جمعرات سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم جان۔ ناظرین، اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلے کہ سعودی عرب انڈیا کو تیل فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ اپریل میں سعودی عرب نے انڈیا کو سب سے زیادہ تیل فراہم کیا ہے۔ تیل کی فراہمی میں عراق کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انڈیا کی آئل ریفائنریوں نے تیل کی نرخوں میں ریکارڈ کمی سے فائدہ اٹھا کر سعودی عرب سے خام تیل بڑی مقدار میں درآمد کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انڈیا کی آئل ریفائنریاں پوری دنیا میں خام کی تیل درآمد میں تیسری نمبر پر آ گئی ہے۔ انڈیا نے اپریل میں سعودی عرب سے یومیہ 4.63 ملین بیرل درآمد کیا۔ انڈین کمپنیوں نے اپریل میں سعودی ارامکو اور پھر ابوظہبی کی پیٹرول کمپنی ادنوک سے خام تیل درآمد کیا۔ سعودی عرب اور امارات نے اپریل میں تیل کی پیداوار بڑھا دی تھی اور نرخ گھٹا دیے تھے۔ انڈیا نے اپریل سعودی عرب سے یومیہ 4.63 ملین بیرل درآمد کیا۔ یہ مارچ کے مقابلے میں 5% زیادہ تھا۔ انڈین آئل کمپنیوں نے گزشتہ مہینے خام تیل کو ریفائن کرنے کا کام محدود کر دیا تھا۔ ناظرین، سعودی عرب میں مصنوعی تمز کے آلات تیار کرنے والی فیکٹری کا افتتاح کیا گیا۔ گورنر عسیر شہزادہ ترکی بن طلال بن عبدالعزیز نے بدھ کو فیکٹری کا افتتاح کیا۔ یہ فیکٹری کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے استعمال کی جانے والی متعدد اشیاء تیار کرے گی۔ فیکٹریوں میں ہر ہفتے لاکھوں ماسک تیار کرے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق فیکٹری کے منصوبے میں کنگ خالد یونیورسٹی کے فیکلٹی آف انجینئرنگ، وزارت داخلہ، وزارت صحت اور عسیر میونسپلٹی شریک ہے۔ فیکٹری کا منصوبہ کثیر المقاصد ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ صحت خدمات فراہم کی جائے، مخصوص زمروں کا علاج کیا جائے، اجروں اور اجیروں پر کورونا کے منفی اثرات حتی الامکان کم کیے جائے۔ فیکٹری 15,000 سینیٹائزر اور مصنوعی تمز کے آلات تیار کرے گی۔ فیکٹری میں کنگ خالد یونیورسٹی کے فیکلٹی آف انجینئرنگ کے طلباء بھی تعاون کریں گے۔ فیکٹری سے منسلک کیے جانے سے قبل طلباء کو اسپیشل ٹریننگ کورس کرائے گئے ہیں۔ طلباء ایک طرف تو فیکلٹی میں اپنی تعلیم جاری رکھیں گے اور دوسری جانب فیکٹری میں باقاعدہ کام کریں گے۔ کورونا کی وبا ختم ہونے اور فیکلٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد طلباء فیکٹری سے منسلک ہو جائیں گے۔ ناظرین، سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے کہا کہ کورونا کے مریضوں میں بوڑھوں کی تعداد کم ہونے کے 3 بڑے اسباب ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ سعودی عرب کی آبادی میں نوجوان اور بچے زیادہ ہیں اور بوڑھے کم تعداد میں ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ سعودی صحت حکام سے لے کر سعودی معاشرے کے عام افراد تک وائرس سے بچانے کے لیے بوڑھوں کا انتہا درجہ خیال رکھ رہے ہیں۔ تیسرا سبب خود بوڑھوں سے تعلق رکھتا ہے۔ انہیں اپنی جان پیاری ہے اور وہ اپنے طور پر مہلک وائرس سے بچنے کے لیے اپنے طور پر ہر ممکنہ حفاظتی تدابیر کر رہے ہیں، جبکہ اسی کے ساتھ وہ صحت بخش کھانا پینا بھی پابندی سے لے رہے ہیں۔ ناظرین، ترجمان وزارت صحت نے مزید کہا کہ چھوٹے بچوں کی حفاظت کے سلسلے میں ماؤں کا کردار بے حد اہم ہے۔ انہوں نے اپنا دودھ پلانے والی ماؤں کو مشورہ دیا کہ بچے کو دودھ پلانے سے قبل احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرے، ہاتھ اچھی طرح سے دھوئے، جگہ کو سینیٹائزر کرے اور بچے کو دودھ پلانے میں استعمال ہونے والی ہر چیز پابندی سے صاف کرے۔ اگر بچے کو ڈبے کا دودھ دیا جا رہا ہے تو بوتل اور دیگر چیزیں اچھے طریقے سے صاف کرے۔ ناظرین، سعودی سپریم کورٹ نے عید کا چاند جمعہ کو دیکھنے کی اپیل کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام مسلمانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں جمعہ بمطابق 29 رمضان المبارک عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ مجرد آنکھ یا خصوصی آلات کی مدد سے جس کو بھی ہلال نظر آ جائے وہ اپنی گواہی قریبی عدالت میں ریکارڈ کروا لے۔ سعودی عرب کی مختلف ریجنوں میں روایت ہلال کمیٹیوں اور چاند دیکھنے کا شوق رکھنے والے افراد سے اپیل ہے کہ مسلمانوں کے مفاد عامہ کے لیے عید کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کرے۔ ناظرین، سعودی وزارت صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو جانوں کا ضیاع روکنے اور دنیا بھر کے انسانوں کو نئے کورونا وائرس کے تباہ کن اثرات سے فوری اور جرأتمندانہ اقدامات کرنا ہوں گے۔
نجی ویب سائٹ کے مطابق ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے 73ویں سیشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر توفیق الربیہ نے بتایا کہ سعودی عرب نے نئے کرونا وائرس کا بحران شروع ہوتے ہی پورے ملک میں سخت حفاظتی اقدامات کر لیے تھے، جس کی وجہ سے کرونا کی وبا کے اثرات کو محدود کرنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے کہا کہ وبا سے ہونے والی اموات کی تعداد کم رہی۔ صحت کے اداروں نے وبا پر قابو پانے کے سلسلے میں انتہائی پیشہ ورانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے بتایا کہ سعودی عرب نے وبا سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون کے حوالے سے مؤثر اقدامات کیے، عالمی صحت کے ضوابط کی پابندی کی۔ 26 مارچ کو آن لائن G20 سربراہ کانفرنس میں شامل قائدین کی اپیل پر لبیک کہا۔ توفیق الربیہ نے مزید بتایا کہ سعودی حکومت نے وبا سے نمٹنے کے لیے عالمی ادارہ صحت کو $500 ملین دیے ہیں، جبکہ ورلڈ ایمرجنسی سرگرمیوں کو چلانے کے لیے $80 ملین کا بجٹ دیا۔ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے بتایا کہ G20 قائدین کی حیثیت سے سعودی عرب شاہ سلمان اور ولی عہد کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2691 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد مملکت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 62,545 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 10 افراد وفات ہو چکے، جس کے بعد وفات ہونے والوں کی مجموعی تعداد 339 ہو گئی ہے۔ کورونا کیسز کی مجموعی تعداد اور یومیہ کیسز کا جائزہ لیا جائے تو ہر روز اوسطاً 1500 کیسز بنتے ہیں۔ اسی طرح مملکت میں بڑھتے کیسز کے ساتھ صحتیاب مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آج ملک میں مزید 1844 مریضوں کے صحتیاب ہونے کے بعد بیماری کو مکمل شکست دینے والے افراد کی مجموعی تعداد 33,478 ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔